بولو میں نے کسی اور کے نام پر کبھی روزہ، اللہ میاں منت بھی مانی تو وہ بھی روزہ تیرے نام پر رکھا، اس کا روزہ بھی میری بدنی عبادت، میری تو نے نماز میں کہا تحیات للہ، اللہ میاں میری مالی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، باہر نکلا تو کسی اور کے آگے جھک گیا، یا تو نے نماز میں جھوٹ بولا یا تو نے باہر جھوٹ بولا۔ دھوکہ نہ دے نہ خدا کو نہ مصطفیٰ کو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ زبان سے کہ التحیات للہ، اللہ میاں میری مالی عبادت، بولو نا تیرے لیے، میری بدنی عبادت، اور کہیں قرآن نے کہا کل میرا محبوب اعلان کر دے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آج سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں کل، پڑھتے ہو نا کل، قل هو اللہ احد، بولو زور سے، کیا مانا؟ کہہ دیجئے میرا محبوب، بولو زور سے، قل، کاف دو نقطوں والا مانا قل کہہ دیجئے، اور اگر دو نقطے نہ ہوں صرف قل ہو عربی میں مانا، بولو زور سے، کھانا، کیا کھانا، قل، اگر تو تم نے دو نقطوں والا کاف زور سے پڑھا مانا صحیح بنا، اگر تم نے کہا قل مانا، ہن تسی دسو تسی نماز وچ قل پڑھ دے ہو کہ قل پڑھ دے ہو؟ کیوں بھائی؟ اگر تو پڑھا قل چھوٹے کاف سے مانا بدل گیا، کیا پڑھتے ہو؟ کیوں بھائی؟ زور سے بتاؤ تو صحیح، قل، زور سے کہو، قل، چھوٹا کاف نہیں، چھوٹے کاف کا معنی کھان والے مولویاں نو بھی پتہ نہیں، اس واسطے کہ انہاں ہر تھان سے قل سمجھے۔ میرے مصطفیٰ نے کبھی قل نہیں کیے، میرے ابو بکر نے کبھی مردوں کے قل نہیں کیے، میرے عمر و عثمان و علی نے کبھی قل نہیں کیے۔ جاؤ بخاری سے لے کر مشکات تک کی حدیثیں اٹھاؤ، اللہ کی قسم کسی کو ایک حدیث مل جائے میں بھی اپنے مردوں کے قل کروں گا، نہیں کیے، نہ مصطفیٰ نے طریقہ بتایا نہ صحابہ نے طریقہ، اس ملا نے بنایا جس ملا نے پیٹ بھرنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میت والے گھر سے 3 دن تک کھانا کھانا بھی حرام ہے۔ جاؤ علماء سے پوچھو، بیٹھے ہیں حال، میت کو قبر میں دفن کر کے آئے، ملا جی وضو کر کے آ گئے، داڑھی کو تیل لگا کے آ گئے، کھانا لاؤ میں نے ختم پڑھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ 3 دن تک میت کے گھر کا کھانا کھانا۔ میت پڑی ہے، دیگیں پک رہی ہیں، برادری کھانے کو تیار بیٹھی ہے، ملا جی ختم پڑھنے کو تیار بیٹھا ہے۔ مصطفیٰ کا فرمان 3 دن تک میت کے گھر کا کھانا کھانا حرام۔ ملا جی کہتا ہے نہیں، میں بھی کھاؤں گا، میرے بچے بھی کھائیں گے، میت کی برادری بھی۔ حضرت جعفر طیار سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، کون ہیں؟ حضرت علی کے، جنگ موتا کے لیے تشریف لے گئے،
جنگ موتا اردن سے آگے ہوئی، روم کی طاقتوں سے صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے، رومیوں کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ کتنی؟ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو امیر بنایا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنایا، حضرت جعفر طیار کو امیر بنایا۔ کہا لوگوں زید پہلا امیر اگر شہید ہو جائے، عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنانا، وہ شہید ہو جائے میرے جعفر کو امیر بنانا۔ خدا کی قسم لوگ کہہ رہے تھے مصطفیٰ جس طرح کہہ رہا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تینوں شہید ہو جائیں گے۔ جعفر طیار شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا جاؤ جعفر طیار کے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ، 3 دن تک ان کے کھانے کا سامان کرو، وہ بیچارے مرنے والے کے غم میں اتنے پریشان ہوں گے انہیں کھانے کا ہوش، بولو نا، کھانے کا ہوش نہیں ہوگا، اس کے بچوں کے کھانے کا سامان کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ میاں میری بدنی عبادت، اے اللہ ہاتھ میں تلوار لے کر چلاؤں گا تو بھی تیرے لیے، تیر چلاؤں گا تو بھی تیرے لیے، کسی کو ماروں گا تو بھی، بولو نا زور سے بولتے آؤ، بدنی عبادت۔ اللہ میاں کسی کے آگے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوں گا، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی، اس لیے کہ یوں کھڑے ہونا صرف اللہ کے آگے، اللہ کے سوا، یوں رکوع بھی کسی کے آگے، سجدہ بھی، بولے آؤ نا، سجدہ بھی نہ زندہ کے آگے نہ مردہ کے آگے۔ اے اللہ میاں التحیات للہ والصلوات، میری بدنی عبادت، بولو نا، اللہ میاں التحیات بیٹھوں گا ہمیشہ تیرے آگے، کسی کے آگے التحیات میں اس طرح، چاہے میرا باپ ہو، میری ماں ہو، میرا استاد ہو، میرا مرشد ہو، اس لیے کہ اللہ میاں یہ طریقہ صرف تیرے سامنے بیٹھنے کا ہے، اگر میں کسی اور کے آگے اس طرح بیٹھ گیا تو گویا میں نے اسے خدا سمجھا، اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھا، میں بندہ خدا کا، اس طرح بیٹھوں گا بھی میں صرف اسی کے، بولو نا، معنی عجیب ہے اس کا، التحیات للہ والصلوات، آگے کیا ہے؟ میں بھول گیا تم بتا دو، کیا ہے؟ زور سے بولو نا، اور پچھلوں کی آواز نہیں آتی، بابا زور سے بولو، آواز ہی کوئی نہیں، زور سے بولو، اور زور سے۔ کبھی اس کا معنی سوچا ہے کیا ہے؟ طوطے کی طرح نماز پڑھ لی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرا محبوب میرے دربار میں آئے ہو، کیا لائے ہو؟ کہا التحیات للہ، اللہ میاں میری مالی عبادت، والصلوات میری بدنی عبادت، والطیبات میری قولی عبادت، کیا؟ اے اللہ میاں جب سے میں پیدا ہوا تو نے نبی نہیں بھی بنایا تھا تو بھی میری زبان سے تعریف تیری نکلی، اللہ میاں نبی بن گیا آج تیرے دربار میں آ گیا تو بھی تعریف، اور اللہ میاں تیرے دربار سے جاؤں گا جب تک دنیا میں رہوں گا تعریف، اللہ میاں جب قیامت کا دن آئے گا قیامت تک میری امت تعریف، قیامت کا دن آئے گا میں اس دن بھی تعریف۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میرا نام محمد بھی ہے میرا نام احمد بھی ہے۔ محمد کا معنی فرمایا جب سے دنیا بنی جب تک ہے جتنی تعریفیں اس کی گئیں کسی اور کی
او احمد کا معنی فرمایا جب سے دنیا بنی جب تک ہے جتنی اللہ کی تعریف اس نے کی کوئی اور. حضور نے فرمایا میری امت کا قیامت کے دن لقب ہوگا حمادون. کیا ہوگا؟ ہر ایک کے جھنڈے ہوں گے. موسیٰ کی امت کا جھنڈا ہوگا, عیسیٰ کی امت کا جھنڈا ہوگا. فرمایا ہر نبی کی امت اپنے اپنے جھنڈے تلے ہوگی. میری امت آئے گی, میری امت کا بھی جھنڈا ہوگا, میری امت کا بھی. دعا کر اللہ میاں تجھے اپنے محبوب کے جھنڈے کے تلے جگہ دے دے. حضور نے فرمایا میرے جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد. لواء الحمد, لواء الحمد. امت کا نام ہوگا حمادون. میرا نام محمد بھی, میرا نام احمد بھی. فرمایا قیامت کے دن میری امت کا لقب ہوگا, زور سے بولتے آؤ نا, حمادون. کیا؟ حمادون. میری امت کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, جھنڈے کا نام بولو نا لواء. مانا جھنڈے کو کہتے ہیں لواء الحمد, تعریف کرنے والوں کا جھنڈا. کیا؟ اے اللہ میاں دنیا میں نبوت سے پہلے بھی جو زمانہ گزرا میری زبان سے تیرے سوا کبھی کسی کی تعریف بولو نا, نہ میں نے اپنی اماں کی تعریف کی, نہ کبھی ابا کی تعریف کی, نہ کبھی خاندان کی تعریف کی. اللہ میاں نہ دادے کی نہ پردادے کی جتنی تیری کی. اللہ میاں آج بھی آیا ہوں تیرے سامنے تیری تعریف بیان کر رہا ہوں, جاؤں گا تو بھی تیری تعریف بیان کروں گا. اللہ میاں کھانا کھاؤں گا, کھانے کے بعد بھی بولو نا کہوں گا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ میاں پیشاب بھی کرنے جاؤں گا تو بھی نکلوں گا تیری تعریف کروں گا. اللہ میاں سو کے اٹھوں گا تو بھی تیری تعریف کروں گا. اللہ میاں نیا کپڑا پہنوں گا تو بھی تیری تعریف کروں گا. اللہ میاں گھر سے باہر جاؤں گا تو بھی تیری تعریف کروں گا. اللہ میاں سفر سے گھر آؤں گا تو بھی بولتے آؤ نا. اللہ میاں بازار جاؤں گا تو بھی تیری تعریف کروں گا. اے اللہ میاں شیشہ دیکھوں گا تیری تعریف کروں گا. اللہ میاں دودھ پیوں گا تیری تعریف کروں گا. اللہ میاں زمزم کا پانی پیوں گا تیری تعریف کروں گا. اے اللہ میاں بستر پہ جاؤں گا تو بھی تیری تعریف کروں گا. اللہ میاں بیویوں کے پاس حقوق زوجیت کو ادا کروں گا تو بھی تیری تعریف کروں گا. والطیبات, اللہ میاں میری قولی عبادت بولو نا, میری قولی عبادت. قول بڑے نقطوں والا کاف قول. اللہ میاں میری قولی عبادت, میری قولی عبادت بولو نا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام آئے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تمہاری نظروں میں بخیل وہ ہے جو اللہ کے نام پر پیسہ نہ دے. میری نظروں میں بخیل وہ ہے جس کے آگے میرا نام آئے, میرے نام پر زور سے بولو میرے نام پر درود نہ پڑے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ایک مرتبہ تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر 10 رحمتیں بھیجے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بابا دوسری جتنی عبادتیں کرو دل میں شک رہے گا قبول ہوئی نہ ہوئی, مجھ پر جب بھی درود پڑھو گے یقین کر لو قبول ہو گیا. جب بھی پڑھو گے قبول ہو گیا. اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی. کبھی تم نے علماء سے پوچھا ہے علماء جی بتاؤ, ملا کی بات نہیں کرتا میں عالم کی بات کرتا ہوں. اے عالم جی اللہ کس طرح کا درود پڑھتا ہے؟ آیا جس طرح میں پڑھتا ہوں اللہ بھی وہ درود پڑھتا ہے؟
جس طرح عبد القادر جیلانی درود پڑھتا تھا، اللہ بھی وہ درود پڑھتے ہیں، جس طرح یہ نمازی درود پڑھتے ہیں، اللہ میاں بھی وہی درود پڑھتے ہیں۔ کبھی علماء سے پوچھو، علماء نے بیان کیا، او میاں اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اللہ اپنے محبوب کے درجے بڑھاتا رہتا ہے، روزانہ نہیں، ہر گھنٹے میں، ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں، ہر منٹ میں، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں اللہ پاک اپنے محبوب کی شان بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ بولو نا، خدا کی قسم بولو، آج سے 1400 سال پہلے اتنے نمازی نہیں تھے جتنے آج ہیں، 1400 سال پہلے اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے آج ہیں، 1400 سال پہلے اتنے نماز میں اتحیات پڑھنے والے نہیں تھے جتنے، دن بدن، بولو نا، دن بدن ہر نماز میں تعداد، ہر نماز میں تعداد۔ اللہ میاں درود کیا پڑھتے ہیں؟ علماء نے لکھا اللہ میاں ہر وقت اپنے محبوب کی شان بڑھاتا ہے۔ کیا؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ میاں کی ہر دن شان نرالی، ہر لحظہ شان نرالی، ہر گھنٹہ شان نرالی، ہر منٹ میں شان، بولو نا بے عینی۔ اسی طرح اللہ میاں ہر دن میں اپنے محبوب کی شان کو بڑھاتا ہے، بے عینی۔ اسی طرح اللہ میاں ہر گھنٹے میں اپنے محبوب کی شان، ہر منٹ میں اللہ میاں اپنے محبوب کی شان، ہر سیکنڈ میں اللہ میاں اپنے محبوب کی شان۔ فرشتے کس طرح درود پڑھتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں درود سن فرشتوں کا، فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں تو بڑھا ہی رہا ہے اپنے محبوب کی شان، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اور بڑھاتا چلا جا، اور بڑھاتا چلا جا۔ محمد وہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جس پر درود خدا پڑھے، مطلب کیا؟ جس کی تعریف محمد وہ جس کی تعریف فرشتے کریں، بولو نا، محمد وہ جس کی تعریف، محمد وہ جس کی تعریف آدم کرے، محمد وہ جس کی تعریف ابراہیم کرے، محمد وہ جس کی تعریف موسیٰ کرے، محمد وہ جس کی تعریف عیسیٰ کرے، محمد وہ جس کی تعریف جن کریں، محمد وہ جس کی تعریف انسان کریں، محمد وہ جس کی تعریف انسانوں میں اولیاء کریں، محمد وہ سب کہہ دو، کہتے ہو نا صلی اللہ ہو، محمد وہ جس کی تعریف انسانوں میں صوفیاء کریں، محمد وہ جس کی تعریف انسانوں میں علماء کریں، محمد وہ جس کی تعریف انسانوں میں صلحاء کریں، محمد وہ جس کی تعریف پہلے کریں، محمد وہ جس کی تعریف بعد میں آنے والے کریں، محمد وہ جس کی تعریف پرندے کریں، محمد وہ جس کی تعریف چرندے کریں، محمد وہ جس کی تعریف نباتات کریں، محمد وہ جس کی تعریف جمادات کریں، محمد وہ جس کی تعریف ہر انسان کرے۔ اللہ میاں یہ تو بتا، ساری دنیا تیرے محبوب کی تعریف کرے، تیری کون تعریف کرے؟ اللہ کہتا او میاں ساری دنیا مصطفیٰ کی تعریف کرے، میں راضی، ایک اکیلا مصطفیٰ میری تعریف کرے، میں راضی۔ التحیات للہ والصلوات، آگے میرا محبوب میرے دربار میں آئے ہو، کیا لائے ہو؟ کعوت طیبات ہو۔ اللہ میاں میں کپڑا بھی پہنوں گا تعریف تیری کروں گا، لوگ پہنیں گے درزی کی تعریف کریں گے، لوگ پہنیں گے مل اور فیکٹری کی تعریف کریں گے، لوگ پہنیں گے جاپان اور ہانگ کانگ والوں کی تعریف کریں گے، بڑا اچھا کپڑا بنایا۔
اللہ میاں میں کپڑا پہنوں گا درزی کی نہیں تعریف، بولو نا۔ اللہ میاں لوگ شیشہ دیکھیں گے تعریف بیلجیم والوں کی کریں گے، بڑا اچھا شیشہ بنایا۔ اللہ میاں لوگ شیشہ دیکھیں گے تعریف بال کاٹنے والے نائی کی کریں گے، بڑا اچھا کاٹا۔ اللہ میاں لوگ شیشہ دیکھیں گے تعریف اپنی ماں کی کریں گے جس ماں نے ناک کھینچا۔ اللہ میاں لوگ شیشہ دیکھیں گے، بال ہوگا نہیں صبح خود بلیڈ لگایا ہوگا، کریم لگائی ہوگی، تعریف کرے گا کریم بڑی اچھی ہے، داغ بننے نشان بلیڈ لگا زخم، بولو نا۔ اللہ میاں لوگ گوشت کھائیں گے تعریف کسائی کی کریں گے، بڑا اچھا گوشت بنایا ہے، چاہے ہو آسٹریلیا کا چاہے ہو برازیل کا۔ اللہ میاں مرغا کھائیں گے تعریف کریں گے۔ اللہ میاں یہ میکڈونلڈ میں جا کر بیٹھیں گے تعریف فرنچ فرائی کی کریں گے، کاریگروں کی تعریف کریں گے، کوئی مکان دیکھے گا بلڈنگ دیکھے گا تعریف کاریگر کی کرے گا۔ اللہ میاں میں جب کپڑا پہنوں گا میں تعریف، اللہ میاں میں جب شیشہ دیکھوں گا تعریف، اللہ میاں جب میں تیل لگاؤں گا تعریف، اللہ میاں میں سرما ڈالوں گا تعریف، اللہ میاں میں گھر سے نکلوں گا تعریف، بولتے آؤ نہ گھر آؤں گا تعریف، یہ گھر آئیں گے تعریف بیوی کے میک اپ کی کریں گے، اللہ میاں میں گھر آؤں گا ختیجہ کے ایمان کی تعریف، اے اللہ میاں یہ گھر آئیں گے بیوی کے کپڑوں کی تعریف کریں گے، میں گھر آؤں گا میں عائشہ کی نماز کی تعریف کروں گا، اللہ میاں یہ گھر آئیں گے بیوی کے میک اپ کی تعریف کریں گے، اللہ میاں میں گھر آؤں گا میں ختیجہ کے سجدوں کی تعریف کروں گا، اللہ میاں یہ گھر آئیں گے بیوی کے میکے کی تعریف کریں گے، اللہ میاں میں گھر آؤں گا جب بیویوں کے سجدے دیکھوں گا تعریف تعریف، اور اللہ میاں بھی کہے گا میرا محبوب بیویوں کے سجدے دیکھ کے تعریف تو کر رہا ہے، میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری بیویوں جیسی عورت میں نے بنائی کوئی نہیں، اے میرا محبوب جس طرح تیرے جیسا کوئی بنایا نہیں، اسی طرح تیرے گھر میں آنے والی بیویوں جیسی عورت۔ اللہ میاں میں شیشہ دیکھوں گا تعریف، اللہ میاں میں سونے لگوں گا تعریف، میں کھانا کھاؤں گا تعریف، اللہ میاں پانی پیوں گا تعریف، اللہ میاں شربت پیوں گا، بولو نا، قیامت کے دن تو شراب طہور پلائے گا تعریف، شراب طہور پلائے گا تعریف۔ اللہ میاں کہتے ہیں میرا محبوب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ہر میری مخلوق تیری تعریف کرے، میں چاہتا ہوں میری تعریف تو کر، اے اللہ میاں تو اجازت دے میں تعریف تیری اس طرح کروں، دنیا میں جہاں بھی مسجد ہو مسجد کے مینار سے زبان مؤذن کی ہو تعریف تیری کراؤں، اللہ میاں دنیا میں کہیں بھی نماز ہو نماز سے پہلے تکبیر کہنے والا تکبیر کہے، میں تعریف، بولو نا، میں تعریف، اللہ میاں گھر میں بچہ بولنا سیکھنے لگے، اجازت دے میں اپنی امت کو کہوں بچہ بولنے لگے تعریف رب کی سکھاؤ، تعریف، فرمایا والطیبات، بولو نا، والطیبات، اللہ میاں تعریف، بولتے ہو اللہ میاں تعریف، میں زبان سے جب بھی تعریف کروں کس کی کروں؟ میرا محبوب کیا لائے ہو پھر کہہ دو التحیات للہ والصلوات والطیبات، مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہو تعریف کس کی کرو گے؟ اللہ کی،
باہر نکل کے کسی اور کی کرو گے، یا یہ جھوٹ بنے گا یا وہ جھوٹ بنے گا۔ بیٹا دیا کس نے؟ بولو، تعریف تو نے کی باب شاہ جمال کی۔ بیٹا دیا تجھے کس نے؟ تعریف کی تو نے باب دولے شاہ کی۔ بیٹا دیا تجھے کس نے؟ تعریف کی تو نے اجمیر والے کی۔ بیٹا دیا تجھے کس نے؟ تعریف کی تو نے پاک پٹن والے کی۔ اس نے دیا نہیں، نہیں دیا کس نے؟ بولو، وَالطَّيِّبَاتُ، اللہ میاں میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، میری قولی عبادت۔ اللہ میاں صبح ہوگی تعریف تیری کروں گا، شام ہوگی۔ مصطفیٰ نے تعریف کر کے خدا کی امت کو سکھایا، کہا اللہ اکبر، خدا کی تعریف کرو نا، سبحانک اللہم، زور سے بولو۔ کوئی نماز نہیں جس نماز میں خدا کی تعریف نہیں، پھر کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی نماز نہیں جس نماز میں خدا کی تعریف نہیں۔ سکھائی کس نے؟ کہو مصطفیٰ نے۔ کس نے سکھائی؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ نماز میں اس لیے کہتا ہوں میرے پاس ہر چیز اصلی، میرے پاس جتنا مسئلہ، ہر مسئلے پہ مہر مصطفیٰ کی۔ التحیات للہ، میری مالی عبادت، والصلوات، بولو بھول گئے؟ ارے بابا سکھا رہا ہوں، آئندہ جب بھی نماز پڑھنا ذرا توجہ رکھنا۔ والطیبات، میری، اے اللہ میاں انہی چیزوں کی تجھے ضرورت کہ بندے تیرے دربار میں پیش کرے، میں لایا ہوں، اور کوئی چیز نہیں جو ان تینوں سے زیادہ تجھے پسند ہو، جو میں تیرے دربار میں لاتا، اگر ہوتی تو وہ بھی کہا میرا محبوب تم بھی انوکھی چیزیں میرے دربار میں لائے ہو، نرالی چیزیں لائے ہو، اعلیٰ چیزیں، بولو نا، اعلیٰ چیزیں لائے ہو میرا محبوب۔ اب ہم بھی آپ کو دیں گے، اب ہم بھی آپ کو دیں گے، اور ہم وہ دیں گے جس طرح تم نرالے لائے ہو، ہم بھی تمہیں چیز نرالی دیں گے۔ ہم بھی تمہیں، جس طرح تم خالص چیزیں لائے ہو میرا محبوب، ہم بھی تمہیں خالص چیزیں دیں گے، جس طرح تم اعلیٰ چیزیں لائے ہو ہم بھی تمہیں۔ اللہ میاں تم کیا دو گے؟ روٹی بھی تو دیتا ہے، کھانا بھی تو دیتا ہے، پینا پہننا بھی تو دیتا ہے، سونا جاگنا بھی تو اللہ میاں، سورج چاند ستارے بھی تو دیتا ہے، ہوا بھی اللہ میاں، سانس بھی تو دیتا ہے، آنکھ بھی تو دیتا ہے، ہاتھ بھی۔ اے اللہ میاں ہر چیز دینے والا تو ہے، پھر وہ ایسی کون سی چیز ہے جو باقی رہ گئی ہے جو مجھے ملی نہیں؟ کہا ہاں میرا محبوب، آج جب تم نرالی چیزیں لائے ہو ہم بھی نرالی چیز دیں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ میاں ڈال دو۔ کہا السلام علیکہ، بولو نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، بولو زور سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی اس کے معنی پہ غور کر۔ اے میرا محبوب، تجھ سے پہلے بھی ہم نے کئی نبیوں پر سلام پڑھا، کئی نبیوں پر۔ کہیں قرآن نے کہا سلام علی نوح، کہیں قرآن نے کہا سلام علی ابراہیم، کہیں قرآن نے کہا سلام علی المرسلین،
جتنے بھی رسول آئے سب پر، بولو نا، سب پر سلام، لیکن میرا محبوب ان کے سلام ان کے وقت تک، ان کی زندگی تک، لیکن تجھ کو جو انعام دے رہا ہوں ذرا توجہ سے ہانگ کانگ والا سمجھ لے میرے عقیدے کو، میرے بزرگوں کے نظریے کو۔ کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو معنی یہ میرا محبوب تجھ پر سلام ہو، ایک معنی یہ کہ میرا محبوب میرا نبی تجھ پر، میرا بولو نا، میرا نبی میرا تجھ پر۔ دوسرا معنی میرا محبوب آج کے بعد قیامت تک اور قیامت کے دن بھی، جنت میں بھی، دنیا والوں پر، حشر کے دن میں آنے والے سب پر، جنت میں جانے والے جتنے ہوں گے ان پر، اب دنیا میں جتنے بھی سلام ہوں گے، میرا محبوب مرکز تو ہوگا۔ مرکز، توجہ سے سن میری بات، میں تھوڑا تیرے ذہن میں اپنے عقیدے کو بٹھا دوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سلام نہیں مانتا، اللہ کی قسم نقلی سلام نہیں مانتا، سلام وہ مانتا ہوں جو مصطفیٰ نے سکھایا، اور مصطفیٰ کو بھی معراج کی رات میرے رب نے دیا، تیرے رب نے دیا، ساری دنیا کے رب نے دیا۔ کہا السلام علیکہ، بولو نا زور سے، ایھا النبی، میرا محبوب۔ ایک معنی یہ میرا سلام تجھ پر، دوسرا معنی یہ میرا محبوب آج کے بعد آسمان سے زمین والوں پر جتنے بھی سلام آئیں گے ان کا مرکز۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نور نہیں مانتا، اللہ کی قسم میں نبی کو نور کا مرکز مانتا ہوں۔ بولو، میں نبی کو، میرے نبی کے آنے کے بعد دنیا میں جتنیاں روشنیاں ہوئیں، مرکز میرے رب نے میرے محبوب کو بنایا۔ بولو، مرکز میرے رب نے نور کا میرے۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی، اے میرا نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، شاہد بنا کر، ومبشرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا۔ اے میرا محبوب، میں نے تجھے چمکتا ہوا سورج بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا مانا؟ بولو نا زور سے، چمکتا ہوا، چمکتا ہوا۔ حالانکہ سورج کے اندر آگ ہے، تپش ہے، گرمی ہے، میرا محبوب تو سراپائے جمال تھا، میرا محبوب تو سراپائے ٹھنڈک تھا، میرا محبوب۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اس دنیا میں اپنی ماؤں کو بھی نہیں دیکھا، ماؤں کو بھی، جتنے حضور امت پر شفیق ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا سراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا، چمکتا ہوا۔ میں اپنی بات تمہارے سامنے بیان کر دوں کہ نور کا مرکز بنایا۔ اے اللہ میاں، تو نے اپنے محبوب کو ستارے سے تشبیہ نہیں دی، اللہ میاں تو نے اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ نہیں دی، تو نے اپنے محبوب کو سورج سے تشبیہ دے دی۔ کیوں؟ حالانکہ سورج کے اندر تپش ہے، سورج کے اندر گرمی ہے، چاند کے اندر ٹھنڈک ہے، چاند کے اندر جمال ہے، چاند کے اندر نرمی ہے، ستاروں کے اندر جمال ہے، ستاروں کے اندر نرمی ہے، ستاروں کے اندر ٹھنڈک ہے۔ اللہ میاں تیرا محبوب سراپائے جمال تھا، سراپائے رحمت و ٹھنڈک تھا، لیکن قرآن میں تو نے اپنے محبوب کو سراجا منیرا کہا۔ اے میرا محبوب، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا، بولو نا، اللہ میاں ذرا سمجھانا،
تاکہ میں ہانگ کانگ والوں کو سمجھا دوں۔ یہ کہتے ہیں یہ نبی کو نور نہیں مانتا، یہ کہتے ہیں یہ نبی پر سلام نہیں پڑھتا، اللہ میاں میں کس طرح سمجھاؤں؟ کہا او بابا ان کو سمجھا دو، او لوگو ستاروں کی روشنی اپنی نہیں، ستاروں کی روشنی، بولو زور سے، ستاروں کی روشنی اپنی نہیں، جتنا بڑا ستارہ ہو روشنی اپنی نہیں۔ جب چاند آتا ہے ستارے میاں بستر گول کر کے کہو نا اے میاں قطب ستارہ کھڑا رہے، اے میاں صبح کی روشنی بتانے والا ستارہ تو کھڑا رہے۔ ستارہ کہتا ہے بابا نہیں، جب چاند آیا میری چھٹی ہو گئی، جب چاند آیا میری چھٹی، اس لیے کہ روشنی میری اپنی نہیں، میں تو روشنی چاند سے لیتا ہوں، روشنی چاند سے لیتا ہوں۔ چاند آیا، روشن ہوا، زمین کو ٹھنڈک دی، دو دلوں کو سکون دیا، جوانوں کو سکون آیا، چاند کی روشنی نے آنکھوں کو ٹھنڈک دی۔ لیکن جب صبح ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک وقت آیا مشرق سے، بولو نا مشرق سے سورج، چاند میاں نے بسترا، اے بابا پہلی کا ہو، دوسری کا ہو، تیسری کا ہو، 14ویں کا ہو، 15ویں کا ہو، ذرا ٹھہر جا۔ وہ کہتا ہے بابا نہیں، میرے جانے کا ٹائم، بولو نا میرے جانے کا ٹائم ہو گیا، اس لیے کہ روشنی میری اپنی نہیں، میں روشنی کسی اور سے لیتا ہوں۔ جب وہ آ گیا میرا بسترا گول کر گیا، سورج آیا، کیا آیا؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ حضرت ابراہیم کا جملہ قرآن نقل کرتا ہے، جب سورج نکلا ابراہیم نے ماں سے کہا شاید یہ روشنی والا بڑا ہے، پوجا کے لائق یہ ہوگا، عبادت کے لائق یہ ہوگا، ہمارا خدا یہ ہوگا۔ اے اللہ میاں تو نے اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ نہیں دی، ستاروں سے تشبیہ نہیں دی، تشبیہ کس سے دی؟ سراجم، زور سے بولو نا، سراجم منیرا، چمکنے والا۔ اللہ میاں تو نے اپنے محبوب کو سورج سے تشبیہ کیوں دی؟ حالانکہ اس میں گرمی ہے۔ اللہ نے کہا او میاں جب یہ طلوع ہو جاتا ہے کسی اور کے آنے پر بسترا گول کرتا نہیں، بسترا گول، یہ 24 گھنٹے نکلا ہوا قیامت تک نکلا رہے گا، نہ رفتار میں کمی، نہ روشنی میں کمی، چاند کو بھی دے گا، ستاروں کو بھی دے گا، زمین کو بھی دے گا، زمین کی تہ والوں کو بھی دے گا، سمندروں کو بھی دے گا، سمندر کے اندر پلنے والی مخلوق کو بھی دے گا، غاروں کو بھی دے گا، غاروں کے اندر پلنے والی، زور سے بولو نا، مخلوق کو دے گا۔ پاکستان والے